کتنی لاکھوں میل کی مسافت پر وہ سورج ہے تو اس کی گرمی سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کی دھوپ میں ہم سے چلا نہیں جاتا ہے، دھوپ میں ہم سے کام نہیں کیا جاتا ہے، دھوپ میں ہمیں چلنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو جایا کرتی ہے، ہمیں پیاس لگنے لگتی ہے، دھوپ کی تمازت سے ہم نڈھال ہو جایا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کتنی لاکھوں میل کے فاصلے پر وہ سورج ہے تو اس کی گرمی برداشت ہمارے جسموں سے نہیں ہو رہی ہے۔ وہ دن تو اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک وہ دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میل کے فاصلے پر سورج آ جائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، انصاف کا معاملہ تو دیکھو، اللہ کے نبی کا انصاف تو دیکھو، اللہ کے نبی کتنے زیادہ عادل حکمراں ہیں، کتنے زیادہ انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے، اللہ کی قسم اگر میری چہتی بیٹی بھی چوری کر لے گی، لقطعت یدها تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرا خون ہے، میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ تمہیں فیصلہ کرنا، تمہیں خیانت مت کرو، منافقوں کی طرح مال میں کمی نہ کرو، مال میں چوری نہ کرو، مال میں کٹوتی نہ کرو۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے مومنوں جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں، تمہیں کوئی ساز و سامان گروی دیا جائے، رکھنے کے لیے دیا جائے، تمہیں کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے تو اس میں گھوٹالا نہ کرو، اس میں کبھی نبی فرمانے 5 سوال بھی سن لو، ان سوالوں کی تیاری کر لو، ان سوالوں کے جوابات تیار کر لو۔ میرے بھائیوں آج دنیا میں کتنے کمپٹیشن ہوا کرتے ہیں، کتنے زیادہ ایگزام ہوا کرتے ہیں، الگ الگ مدرسوں میں، الگ الگ کالجوں میں امتحان ہوا کرتا ہے، الگ الگ جگہ پر کمپٹیشن ہوا کرتا ہے، الگ الگ جگہ پر انٹرنس ہوا کرتا ہے، سارے کے سارے سوال و جوابات کی تیاری ہم کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ایگزام میں کیا آنے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں کون سا سوال آنے والا ہے، پھر بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی محنت کر رہے ہیں، پھر بھی سوال و جوابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے تو سوالات آؤٹ کر دیے ہیں، پرچہ پورا آؤٹ کر دیا ہے، ان سوالات کی تیاری کر لو، ان سوالات کے جوابات تیار کر لو۔ تیرے اندر جوانی کا خون تھا، تیری ہڈیاں بھی مضبوط تھی، تیرا خون بھی تیزی کے ساتھ دوڑا کرتا تھا، تیرا روح و دبدبا بھی تھا۔ اے نوجوان ذرا بتلاؤ تو صحیح تم نے اپنی جوانی کو کہاں دیا؟ شبابک قبل حرمک، اگر کسی کو اللہ نے جوان بنایا ہے، کسی کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا ہے، کسی کی جوانی میں ہڈیاں مضبوط ہیں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ بڑھاپے میں تم اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاؤ گے جس طریقے سے تم جوانی میں عبادت کر سکتے ہو، بڑھاپے میں تم وہ کام نہیں کر پاؤ گے جو جوانی میں کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی اہمیت کو سمجھ لو، جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو ایک تو بڑھاپے کے عالم میں تم پریشان رہو گے، جب بڑھاپا آ جائے گا تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، وہ جذبہ بھی نہیں بچے گا، وہ خون کا دوران۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت پڑھی جس روایت کا تعلق میدان محشر سے ہے، اور میدان محشر میں ان خوش نصیب لوگوں سے ہے جن کو رب العالمین قیامت کے دن گرمی سے بچا بچا کر کے، دھوپ کی تمازت، دھوپ کی تپش سے بچا بچا کر کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انشاءاللہ بہت مختصر انداز میں ان سارے کے سارے لوگوں کا تذکرہ آئے گا۔ وہ دن بہت ہی زیادہ خطرناک دن ہوگا جس کے بارے میں ہم نے بہت ساری تقریریں سن رکھی ہیں، بہت ساری معلومات ہمارے ذہن و دماغ میں جمع ہے، لیکن آئیے ذرا ایک دو چیز اس آخرت کے تعلق سے بھی سنتے چلیں، میدان محشر کے تعلق سے سنتے چلیں۔ اور اتنا زیادہ وہ خطرناک دن ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک وہ دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے،
جو بچے ہیں میدان محشر کا دن جب قائم ہوگا تو یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس کی خوفناکی سے، اس کی دہشت سے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اے کفر کرنے والوں، اے شرک کرنے والوں، اگر تم نے اپنے شرک سے توبہ نہ کی، تم اپنے کفر سے باز نہ آئے تو اس دن کیسے بچو گے؟ اس دن کی دہشت ناکی سے کیسے بچو گے؟ اس دن کی دہشت ناکی سے کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، وہ دن اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ وہ دن اس کی خطرناکی بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی۔ اللہ نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بہت زیادہ خطرناک ہوگا وہ دن، اور اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، وہ روایت بھی ہم نے سنی ہے کہ سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا، بہت ہی زیادہ قریب آ جائے گا سورج، اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ اتنا زیادہ قریب آ جائے گا 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، قیامت کے دن سورج مخلوق سے اتنا زیادہ قریب کر دیا جائے گا، اتنا زیادہ قریب کر دیا جائے گا حَتَّى تَكُونُ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، یہاں تک کہ سورج کی مسافت اور ان لوگوں کی مسافت کے درمیان میں 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ وہ دن اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ سورج بھی انسان کے بہت زیادہ قریب آ جائے گا۔ ذرا دھیان سے سوچو، ذرا غور کرو میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا سوچو کتنی لاکھوں میل کی مسافت پر وہ سورج ہے، تب اس کی گرمی سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کی دھوپ میں ہم سے چلا نہیں جاتا ہے، دھوپ میں ہم سے کام نہیں کیا جاتا ہے، دھوپ میں ہمیں چلنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو جایا کرتی ہے، ہمیں پیاس لگنے لگتی ہے، دھوپ کی تمازت سے ہم نڈھال ہو جایا کرتے ہیں۔ ذرا سوچو کتنی لاکھوں میل کے فاصلے پر وہ سورج ہے، تو اس کی گرمی برداشت ہمارے جسموں سے نہیں ہو رہی ہے، وہ دن تو اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک وہ دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج آ جائے گا، کیا حالت ہوگی سوچ نہیں سکتے، اتنا زیادہ خطرناک دن ہوگا۔ جب اتنے زیادہ قریب ہوگا سورج تو پسینہ بھی آئے، دنیا میں ہی جب سورج کی گرمی سے ہم نڈھال ہو جاتے ہیں تو پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، پسینے میں تر ہو جاتے ہیں، یہی معاملہ آخرت میں بھی ہوگا، جب سورج اتنے زیادہ قریب ہوگا تو پسینہ بھی آئے گا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے بھی ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْعَرْقِ، جب سورج اتنے زیادہ قریب کر دیا جائے گا، اتنے زیادہ قریب کر دیا جائے گا تو اس کی تمازت سے، اس کی دھوپ سے نکلنے والا پسینہ بھی لوگوں کے جسم سے اتنا زیادہ خطرناک ہوگا، اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے، جس نے جیسے دنیا میں گل کھلائے ہوں گے، جس طریقے سے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جس طریقے سے بھی اللہ کو ناراض کیا ہوگا، جس طریقے سے بھی شرک کیا ہوگا، جس طریقے سے بھی اللہ کی بغاوت کی ہوگی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْعَرْقِ، لوگ اپنے اعمال کے بیس پر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جن کی برائیاں کم ہوں گی، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جنہوں نے دنیا میں برائیاں کم کی ہوں گی، اچھائیاں زیادہ کی ہوں گی، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
पसीने में अपने टखनों तक डूबे हुए होंगे, उन्हें कम पसीना आएगा, वो कम पसीने में डूबे हुए होंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतैहि, फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने थोड़ी ज्यादा बुराइयां की होंगी, नेकियां जरा कम की होंगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं बुराइयां अगर ज्यादा करके गया होगा, ज्यादा बुराइयां की होंगी तो वो घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वयकूनुन नासु मिनहुम इला हिक्वैहि, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो कमर तक पसीने में डूबे हुए होंगे, जिन्होंने ज्यादा बुराइयां की होंगी, नेकियां जरा कम की होंगी, अल्लाह को नाराज ज्यादा किया होगा, अच्छे अमाल जरा कम किए होंगे। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसे लोग कमर तक अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। उसके बाद आखिर में अल्लाह के नबी ने अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया उस दिन इतना ज्यादा खतरनाक वो दिन होगा, इतना ज्यादा वो खतरनाक दिन होगा कि उन्हें ज्यादा बुराइयां की होगी, नेकी उनके नामे अमाल में बहुत ही कम होगी। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो पूरे पसीने में डूबे हुए होंगे, पसीने में गोता खा रहे होंगे, जैसे अमाल वैसा पसीना और वैसे ही अजाब, इतना ज्यादा वो खतरनाक दिन होगा। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उस दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी अर्श के साए में कुछ लोगों को जगह देगा। अब जाहिर सी बात है किसकी ख्वाहिश नहीं होगी, धूप पड़ रही है, सूरज की तमाज़त बहुत ही ज्यादा है, हमें मजबूरी में निकलना पड़ा है कमाने के लिए, खाने के लिए, दो रोटी जमा करने के लिए, दो पैसे जमा करने के लिए धूप में चलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये आता है कि अरे कोई साया मिल जाए, जरा जिस्म को थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए, रोजा है, निढाल है, पसीना आ रहा है, लेकिन मजबूरी है, जाना है, पैसे कमाना है, इफ्तार का इंतजाम करना है। कहीं ना कहीं हमारे जहन में आता है कि कोई साया मिल जाए, कहीं बैठने को मिल जाए, जरा हवा मिल जाए, कहीं एसी की हवा लग जाए, इस तरीके से हमारे जहन में आता है। लेकिन मेरे भाई, वो दिन इतना ज्यादा खतरनाक जिस दिन होगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे दिन भी कुछ लोगों की फरमाइश होगी, कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि कहीं से साया मिल जाए। साया मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा? उन्हीं लोगों का तस्करा आज आपके सामने मुख्तसर तौर पर करूंगा। किन लोगों को कल क़यामत के दिन इतनी खतरनाक घड़ी में, इतनी मुश्किल घड़ी में, इतने खतरनाक वक्त में किन लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा? आइए जरा देखें। सही बुखारी, सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 किस्म के खुशनसीब ऐसे होंगे जिनको कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया मिलेगा, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। सारे के सारे लोग जिस घड़ी में परेशान होंगे, साया ढूंढ रहे होंगे कहीं साया मिल जाए, छाया ढूंढ रहे होंगे कहीं छाया मिल जाए, आराम की कोई जगह ढूंढ रहे होंगे क्योंकि आराम की जगह मिल जाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया भी नहीं होगा। अल्लाह के अर्श के साए के तले खुशनसीब लोगों को जगह दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमा रहे 7 किस्म के लोगों को घेर घेर करके लाया जाएगा। 2-3 मुलाहिज़ात हैं, उसको सुन ले तब बात ज्यादा समझ में आएगी। पहला मुलाहिज़ा ये है, हदीस के अंदर जो सबअतुन का लफ्ज आया है, सबअतुन ये अरबी का लफ्ज है और इसके माना होते हैं 7। तो हदीस में 7 का लफ्ज आया है, इससे मुराद 7 लोग नहीं है, यानी सिर्फ 7 लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, बल्कि 7 किस्म के ऐसे खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। यानी 7 किस्म के वो खुशनसीब हैं, ना कि वो 7 लोग। दूसरा मुलाहिज़ा ये है कि हदीस के अंदर ये आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का साया 7 किस्म के खुशनसीब लोगों को मिलेगा। तो अब इसमें औरतें अलग नहीं हैं,
کوئی یہ سوچے کہ صرف آدمیوں کو سایہ ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا، عورتیں کیا ایسی ہی پریشان رہیں گی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اگر یہ کوالٹیز، یہ خصوصیات، یہ وشیشتائیں عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو ان 7 خوش نصیب لوگوں میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا ملاحظہ یہ ہے کہ حدیث میں جو 7 قسم کے خوش نصیب بتلائے گئے ہیں، اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف 7 ہی قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ یہ ملاحظات تھے۔ اب دیکھیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ایک پریشان گھڑی میں، ایک خطرناک گھڑی میں اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا 7 قسم کے لوگوں کو گرمی سے بچا بچا کر کے لاؤ، سایہ میں چھپا چھپا کر کے لاؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ کون ایسے 7 قسم کے خوش نصیب ہیں جن کو ہم گرمی سے بچا بچا کر کے لائیں، تیرے عرش کے سائے میں لے کر کے آئیں۔ اے اللہ ذرا بتلاؤ تو صحیح کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو گرمی سے بچا بچا کر کے لانا ہے، جن کو دھوپ سے بچا بچا کر کے لانا ہے، جن کو تیرے عرش کے سائے میں لے کر کے آنا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا افسر، انصاف کرنے والا امام بھی ایسا خوش نصیب ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے میں جائے گا۔ آج ہمیں اگر کوئی عہدہ مل جایا کرتا ہے، کوئی منصب مل جایا کرتا ہے، ہمیں کوئی کرسی مل جایا کرتی ہے تو ہم اپنے آپ میں بھول جایا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اپنی اوقات بھول جایا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو بھی مار لیا کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو بھی ہڑپ لیا کرتے ہیں، یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے ہیں، بیواؤں کے حقوق کو کھا جایا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی منصب دے دیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ انصاف کرنے والا حکمراں، ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو سماج کے معزز لوگ ہیں اور ان کو میٹنگ میں بلایا جاتا ہے، کسی مجلس میں پنچ کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے، قاضی کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کرایا، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ نہ کرایا تو وہ بھی کل قیامت کے دن پکڑاؤ ہوں گے۔ اس میں صرف امام نہیں ہے، اس میں صرف حکمراں نہیں ہے، اس میں صرف بادشاہ نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں جو معاشرے کے اندر قاضی کی حیثیت رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر پنچ کی حیثیت رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر افسر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے بغیر کسی افراط و تفریط کے اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کروانا، حق دلوانا، مطلب نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، جس طریقے سے حقیقت ہے اسی کے مطابق فیصلہ کروانا، یہ انصاف کا مطلب ہے۔ ایسا بھی نہیں ادھر ذرا جھول ہے تو ادھر ہی جھکا دیا، ادھر سامنے والے کی غلطی ہے لیکن یہ ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے تو ادھر تھوپ دیا، یہ سب نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، حکم دیا تھا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، خلیفہ بنا رہا ہوں اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھ لینا، حکمرانی دے رہا ہوں اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھ لینا، بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین میں خلافت عطا کر رہے ہیں، زمین میں تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں، زمین کا تمہیں حاکم بنا رہے ہیں، حکمراں بنا رہے ہیں۔ اے داؤد ہم تمہیں دنیا کے اندر، زمین کے اندر بادشاہت عطا کر رہے ہیں، دھیان سے سن لینا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
فحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان میں تمہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانا ہے، لوگوں کے معاملے میں انصاف کرانا ہے، لوگوں کے معاملے میں حق کے ساتھ فیصلہ کرانا ہے۔ ولا تتبع الهوى، فیصلہ کرانے میں اپنی منمانی نہ کر لینا، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر لینا۔ کہیں ایسا ہو کہ فیصلہ کروانے والے جو لوگ آئیں تمہارا رشتہ دار لگ رہا ہو، تمہارا کوئی پڑوسی لگ رہا ہو، تمہارا کوئی خاندانی لگ رہا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی منمانی فیصلہ کر دو۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس، اے داؤد ہم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں، یاد رکھنا حق کے ساتھ فیصلہ کرانا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے داؤد اگر لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کراتے وقت تم نے اپنی منمانی کر لی تو تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ کے سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم سماج کے اندر کسی بھی عہدے پر فائز ہیں، کسی بھی اسٹیج پر ہیں، ہمیں ہر وقت ہر لمحہ ہر معاملے میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانا۔ اور آگے چلیے، جب اللہ رب العالمین نے امام کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم دیا، اے نبی آپ کو امام کائنات بنایا جا رہا ہے، آپ کو رحمت کائنات بنایا جا رہا ہے، آپ کو امام الانبیاء بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس معاملے بھی آئیں گے، آپ کے پاس لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آئیں گے، اپنے اپنے معاملات آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے، کوئی کسی طریقے کا معاملہ لے کر کے آئے گا، کوئی کسی طریقے کا معاملہ لے کر کے آئے گا۔ اے نبی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آئے، کوئی دو فریقین آپ کے پاس معاملہ لے کر کے آئے، فَحَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کو بھی اللہ نے جو نازل کیا یعنی کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، آپ کو بھی ان کا فیصلہ کراتے وقت اپنی منمانی نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے امام کائنات کو بھی یہی حکم دیا، یہی وجہ ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عادل حکمراں بن کر کے نکلے۔ اللہ کے نبی کے پاس جتنے بھی فیصلہ کرانے کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے سارے کے سارے فیصلے انصاف کے ساتھ کرائے۔ کوئی کسی طریقے کا فیصلہ لے کر کے آ رہا ہے، کوئی کسی طریقے کا فیصلہ لے کر کے آ رہا ہے، اللہ کے نبی دونوں فریقین کے معاملے کو سن کر کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا انصاف کا معاملہ تو دیکھو، اللہ کے نبی کا انصاف تو دیکھو، اللہ کے نبی کتنے زیادہ عادل حکمراں ہیں، کتنے زیادہ انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے، اللہ کی قسم اگر میری چہیتی بیٹی بھی چوری کر لے گی، لقطعت یدہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرا خون ہے، میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر شریعت نے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی حد بندی کی ہے تو اللہ کی قسم یہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو اللہ کی قسم اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈال۔ اے
ایسے انصاف کرنے والے لوگ آئیں تب شرعی قانون بنے گا، تب شرعی قانون کا نفاذ ہوگا۔ دوگلے لوگ ہیں آج ہمارے سماج کے اندر، ہم اور آپ دوگلے ہیں، اس کے سامنے آئے تو اس کی، اس کے سامنے گئے تو اس کی۔ ایسے سماج نہیں سدھرے گا۔ سماج کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو انصاف کے ساتھ ہر معاملے میں فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ سماج کے اندر خرافات بڑھتی جائیں گی، عداوتیں، نفرتیں، حسد، بغض، عناد، دشمنیاں یہ بڑھتی چلی جائیں گی اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ بنے ہم اور آپ انصاف کرنے والے۔ اللہ نے تو سارے کے سارے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ معاملے میں انصاف کرو، گھوٹالہ مت کرو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں، تمہارے پاس روپیہ پیسہ رکھا جائے، تمہارے پاس کوئی ساز و سامان رکھا جائے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو امانتوں والوں کو، امانتوں کے حقدار لوگوں کو ان کی امانت پہنچا دو۔ امانتوں میں خیانت مت کرو، منافقوں کی طرح مال میں کمی نہ کرو، مال میں چوری نہ کرو، مال میں کٹوتی نہ کرو۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے مومنو جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں، تمہیں کوئی ساز و سامان گروی دیا جائے، رکھنے کے لیے دیا جائے، تمہیں کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے تو اس میں گھوٹالہ نہ کرو، اس میں کٹوتی نہ کرو، اس میں سے حق نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پوری کی پوری امانتیں ادا کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے مومنو جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کراؤ، جب لوگوں میں معاملہ ہو جائے، لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، لوگوں میں اختلاف ہو جائے اور تمہیں فیصلہ کرانے کی ضرورت پڑ جائے، تمہیں پنچ کی حیثیت سے بلایا جائے، تمہیں قاضی کی حیثیت سے بلایا جائے، تو تم حق کے ساتھ فیصلہ کرا دیا کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرا دیا کرو۔ یہ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آج یہ حکم بھی ہم نے بلا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے الامام العادل، سایہ اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑیں گے، شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا، انصاف کے ساتھ فیصلے کرانا پڑیں گے، تبھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو گرمی سے بچا بچا کر کے لایا جائے گا، گرمی سے بچا بچا کر کے اللہ کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا۔ سب سے پہلے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمراں، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا افسر ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں کھپا دی، اللہ کو راضی کرنے میں کھپا دی۔ جب سارے کے سارے نوجوان چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے فضول باتیں کیا کرتے تھے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے دوسروں کی بیٹیوں پر نظریں کسا کرتے تھے، دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظریں ڈالا کرتے تھے، تو یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے عبادت کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ نوجوان جب سارے کے سارے نوجوان مارکیٹوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، جب سارے کے سارے نوجوان شاپنگ کیا کرتے تھے، جب سارے کے سارے نوجوان نشیلی چیزیں اپنے ہونٹوں سے لگایا کرتے تھے، تو یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی پیشانی کو رگڑتا تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ،
ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیا، تو اللہ کے نبی فرما رہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی مسجد پکڑ لیتے ہیں، اصل ہے جوانی میں اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لینا، اللہ کے رشتے کو مضبوطی سے تھام لینا جوانی میں، یہ اصل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پوری عمر کے بارے میں تو ایک سوال ہونا ہی ہے، پوری عمر، جتنی بھی عمر ہمیں ملے گی پوری عمر کا سوال الگ ہے، لیکن کہا کہ جوانی کا سوال الگ ہوگا۔ جوانی میں کیا کر رہے تھے؟ جوانی کا سوال الگ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ہٹ ہی نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ سے ابن آدم کے قدم ڈگمگا ہی نہیں سکتے، لرزہ طاری ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہل ہی نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کی کیا حالت ہونے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک 5 سوال نہ کر لیے جائیں گے، تب تک 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے گا، 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے گا، تب تک اللہ کی بارگاہ سے ہمارے قدم ڈگمگا ہی نہیں سکتے، ہل ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے 5 سوال بھی سن لو، ان سوالوں کی تیاری کر لو، ان سوالوں کے جوابات تیار کر لو۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں کتنے کمپٹیشن ہوا کرتے ہیں، کتنے زیادہ ایگزام ہوا کرتے ہیں، الگ الگ مدرسوں میں، الگ الگ کالجوں میں امتحان ہوا کرتا ہے، الگ الگ جگہ پر کمپٹیشن ہوا کرتا ہے، الگ الگ جگہ پر انٹرنس ہوا کرتا ہے۔ سارے کے سارے سوال و جوابات کی تیاری ہم کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ایگزام میں کیا آنے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں کون سا سوال آنے والا ہے، پھر بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی محنت کر رہے ہیں، پھر بھی سوال و جوابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے تو سوالات آؤٹ کر دیے ہیں، پرچہ پورا آؤٹ کر دیا ہے۔ ان سوالات کی تیاری کر لو، ان سوالات کے جوابات تیار کر لو۔ پرچہ آؤٹ ہے، اور پرچہ جب آؤٹ ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے انسان۔ دنیا کا ماحول ہی ہمارا ایک معمولی سا بھی امتحان ہے اور خدا نخواستہ کوئی ہوا چل گئی ایسی کہ ہمیں کوئی سوال پتہ چل گیا، تب پوچھو وہ ٹھکانا الگ ہے۔ رات میں سوئیں گے نہیں، کس وجہ سے؟ پڑھیں گے نہیں، بلکہ اس لیے نہیں سوئیں گے کہ سوال پتہ ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ نہیں ایسا؟ پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، اگر دھوکے سے بھی ایک سوال پتہ چل گیا تو اس خوشی میں نہیں سوئیں گے، ہمیں تو پتہ ہے کل جو امتحان ہونے والا ہے، ہمیں تو پتہ ہے، سب لکھ ڈالیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات آؤٹ کر دیے، اس کی تیاری ہے یا نہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے۔ سوال پہلا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے پہلا سوال اللہ تعالیٰ سے یہ کرے گا عن عمرہ فیما افنا، ہم نے تجھے جو عمر دی تھی تو نے اپنی عمر کو کہاں گوایا؟ ہم نے تجھے 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ جو زندگی دی تھی تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ پوری زندگی کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا کیا ہے، ہمیں تو پرسوں کی کہانی معلوم نہیں ہے، ہمیں تو پچھلے جمعے کی کہانی معلوم نہیں۔ اے اللہ ہم تو ساری کی ساری چیزیں بھول جایا کرتے تھے، پوری عمر کا سوال کیسے دیں گے؟ اے اللہ پوری عمر کے بارے میں کیسے حساب دیں گے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اے اللہ پوری عمر کے سوال و جوابات کیسے دیں گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم تو بھول جایا کرتے تھے، ادھر کیا ادھر بھول گئے، ادھر کیا ادھر بھول گئے، ادھر کیا ادھر بھول گئے۔ اے اللہ پوری زندگی کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں پوری زندگی کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا تمہیں حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا تمہیں حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا تمہیں حساب دینا ہے۔ سوچو ابھی ہم نے آج صبح سے لے کر کے شام تک کیا کیا ہے، شاید کسی کو ترتیب کے ساتھ معلوم ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا، نہیں پتہ ہوگا کسی کو۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان چیزیں بھول جایا کرتا ہے،
لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری زندگی کے بارے میں سوال ہونا ہے. جب سے پیدا ہوئے تھے جس دن مرو گے, پوری زندگی کے بارے میں حساب و کتاب ہم ہی کو دینا ہے. کہاں کیا کیا نہیں کیا, کیا اچھا کیا کیا برا کیا, پوری زندگی کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے. سوچ لیجیے اتنا خطرناک معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال بندے سے یہ کرے گا, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اے بندے ہم نے تجھے زندگی دی تھی وہ تو معاملہ الگ ہے, ہم نے تجھے بچپنا دیا تھا وہ بھی معاملہ الگ ہے, ہم نے تجھے جوانی دی تھی وہ بھی معاملہ الگ ہے, ہم نے تجھے بڑھاپا دیا تھا وہ بھی معاملہ الگ ہے. وہ تو پوری زندگی کا حساب ہونا ہی ہے. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نوجوانوں سے ایک الگ سوال کیا جائے گا, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اے نوجوان ہم نے تجھے جوان بنایا تھا, ہم نے تیری رگوں میں خون دوڑایا تھا, تو جوان بن گیا تھا, تو نوجوان بن گیا تھا, تو سماج میں سدھار پیدا کر سکتا تھا, تو مسجد مدرسوں میں سدھار پیدا کر سکتا تھا. جب تو چلتا تھا تو سماج کے لوگ دیکھ کر کے تجھے کانپنے لگتے تھے. جب تو چلتا تھا تو لوگ دیکھا کرتے تھے, جب تو چلتا تھا تو سماج میں تیرا روب و دبدبا تھا, تیرے اندر جوانی کا خون تھا, تیری ہڈیاں بھی مضبوط تھی, تیرا خون بھی تیزی کے ساتھ دوڑا کرتا تھا, تیرا روب و دبدبا بھی تھا. اے نوجوان ذرا بتلاؤ تو صحیح تم نے اپنی جوانی کو کہاں بتایا. جوانی کا سوال الگ ہونا ہے, کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے وہ سماج کو پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے. کسی بھی سماج کو, سوسائٹی کو اگر سدھارنا ہے تو نوجوانوں کا سدھرنا بہت ضروری ہے. نوجوان کسی بھی قوم کے سرمایہ ہوتے ہیں, کیپٹل ہوتے ہیں. اگر یہ سدھر گئے تو عوام آٹومیٹک سدھر جائے گی. اسی لیے کہا گیا, اللہ کے نبی نے کہا کہ عن شبابہ فیما أبلاه, جوانی کے بارے میں الگ سوال ہونا ہے. تیسرا سوال اور چوتھا سوال مال کے تعلق سے ہے. جو آج ہم مال کو سجانے میں, جمانے میں اور خرچ کرنے سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں, دو سوال مال کے تعلق سے ہونا ہے. دو, پانچ میں دو مال کے تعلق سے. کتنی عجیب بات ہے. جو مال ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے, جس کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے, دو سوال مال کے تعلق سے ہونا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے تیسرا سوال بھی مال کے تعلق سے ہونا ہے, چوتھا سوال بھی مال کے تعلق سے ہونا ہے. اللہ کے نبی فرمائے من این اکتسبہ فیما انفقہ. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے بتلا ذرا تو نے مال کو کہاں سے کمایا تھا, حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا. کہاں سے تو نے مال جمع کیا تھا, کہاں سے تو مالدار بن گیا تھا, کہاں سے تو سماج میں بلڈنگیں بنانے والا بن گیا تھا. تو ایئر کنڈیشن میں رہا کرتا تھا, اے سی او میں رہا کرتا تھا, فور ویلر بھی چلا کرتا تھا. ذرا بتلا تو صحیح تو نے مال کو کہاں سے کمایا, کہاں سے تو مال کو کما کر کے لایا اور کہاں تو نے خرچ کیا. اللہ کے نبی فرمانے چوتھا سوال یہ ہونا ہے کہ تو نے کمانے کے بعد خرچ کہاں کیا, یہ بھی سوال ہونا ہے. آج کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہونا ہے. آج اللہ کے راستے میں لوگ دینے سے ہچکچاتے ہیں, شرماتے ہیں اور اسراف کرنے سے باز نہیں آتے ہیں, فضول خرچ کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو موج کرو اگر اللہ نے دیا ہے, لیکن اسراف نہ کرو, حد سے زیادہ خرچ مت کرو, فضول خرچی مت کرو. کیونکہ ایک سوال خرچ کرنے کے بارے میں بھی ہونا ہے. چار سوال ہو گئے. پانچواں سوال اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وفیما عمل ماذا علما. پانچواں سوال علم کے تعلق سے ہونا ہے. جتنا تم نے سنا تھا, جتنا تم نے پڑھا تھا, جتنا تمہیں معلوم تھا, اس کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. تم نے تقریریں تو بہت سنی تھی, تم نے خطبے تو بہت سنے تھے, تمہیں کئی ٹاپک پر مولوی صاحب سے بھی زیادہ معلومات تھی, مولوی صاحب سے بھی زیادہ تم جانا کرتے تھے. کتنے سارے ایسے موضوعات ہیں جو عالم صاحب زیادہ نہیں جانا کرتے تھے. تم فتوی بازی کیا کرتے تھے, لوگوں کے سوال کے جوابات دیا کرتے تھے. بتلاؤ تو صحیح تمہیں جتنا معلوم تھا, جتنا تم نے سنا تھا, جتنا
جتنا تم نے سیکھا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. عمل کے تعلق سے بھی سوال ہونا ہے. ہماری مشکل تو یہ ہے سنتے تو بہت ہے, سننے کا جذبہ بھی بہت ہے, لیکن عمل کے میدان میں آگے نہیں ہے, عمل نہیں کرنا چاہتے. ابھی پچھلے ہی رات میں اتنی تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ نمازیں اپنے وقت پر فرض ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ سحری کھا کے سو جا رہے ہیں. اتنا زیادہ کھا لے رہے ہیں کہ مسجد میں آ نہیں پا رہے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے پوری رات سحری کے انتظار میں پوری رات جاگیں گے اور افطاری کے انتظار میں پورے دن سوئیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. عجیب معاملہ ہے مسلمان کا, سحری کے انتظار میں پوری رات جاگ رہا ہے, ٹہل رہا ہے, گھوم رہا ہے, یہ ڈش کھا رہا ہے, کبھی وہ ڈش کھا رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, پوری رات جاگ رہا ہے سحری کے انتظار میں اور پورے دن سو رہا ہے افطاری کے انتظار میں. عجیب معاملہ ہے. یہ روزے کا مقصد نہیں ہے مسلمان بھائیوں, معاف کریے گا, یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. روزہ آیا تھا ہمیں متقی بنانے کے لیے, لیکن ہم سحری کھا کر کے مسجد میں بھی نہ آ پائیں, ہم سو کر کے اٹھ کر کے مسجد میں بھی نہ آ پائیں, تو روزہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جو سنا, جو سیکھا, جو جانا, اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں سوال ہوگا. تو اتنا زیادہ خطرناک وہ دن ہوگا, اور جوانی کی اتنی زیادہ اہمیت کی جوانی کے تعلق سے الگ سے سوال ہونا. ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو انمول سمجھنا چاہیے, اللہ کا تحفہ سمجھنا چاہیے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ مالدار ہیں. کوئی 2 ٹائم کا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سکون سے گھر رہ رہا ہے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے. اگر کسی نے صبح کھا لیا اور شام کا بھی اس کے پاس انتظام ہے, شام کو کھا لیا, صبح کا بھی اس کے پاس انتظام ہے, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا مالدار ہے وہ. لہذا ہمارے پاس تو بہت ہے, مہینوں سالوں نہیں کمائے تب بھی پورا ہمارا گھر چل جائے گا, تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی نعمتوں کو انمول سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اللہ نے تمہیں اگر جو 5 چیزیں دی ہوئی ہیں تو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے ان کو غنیمت سمجھ لو. اللہ کی نعمت کی اہمیت سمجھ لو, اللہ کی نعمت کی قدر سمجھ لو. فرمایا اللہ کے نبی نے شبابک قبل حرمک, اگر کسی کو اللہ نے جوان بنایا ہے, کسی کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا ہے, کسی کی جوانی میں ہڈیاں مضبوط ہیں, تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو. بڑھاپے میں تم اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاؤ گے جس طریقے سے تم جوانی میں عبادت کر سکتے ہو. بڑھاپے میں تم وہ کام نہیں کر پاؤ گے جو جوانی میں کر سکتے ہو. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شبابک قبل حرمک, بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی اہمیت کو سمجھ لو, جوانی کو غنیمت سمجھ لو. جب بڑھاپا آ جائے گا تو ایک تو بڑھاپے کے عالم میں تم پریشان رہو گے, جب بڑھاپا آ جائے گا تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی, وہ جذبہ بھی نہیں بچے گا, وہ خون کا دوران بھی نہیں بچے گا. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تمہیں اللہ نے جوان بنایا ہے تو بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی غنیمت سمجھ لو, جوانی کو غنیمت سمجھ لو. اگر اللہ نے جوانی دی ہے اس میں کچھ کر کے دکھاؤ, اس میں سماج کی اصلاح کا کام کر کے دکھاؤ, دعوت اللہ کا کام کر کے دکھاؤ, مسجد مدرسوں کو مضبوط کر کے دکھاؤ, لوگوں کو جوڑ کر کے دکھاؤ. اگر جوانی ہے, جوانی کا خون دوڑ رہا ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ, سماج کی اصلاح کے لیے, سماج کے فائدے کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ نے اگر جوان بنایا صرف گھومنے, ٹہلنے, عیاشی کرنے کے لیے اور شراب نوشی کرنے کے لیے, نشہ کرنے کے لیے جوانی کو مت سمجھو, جوانی کی اہمیت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ, اللہ نے اگر تمہیں خالی وقت دیا ہے تو مشغولیت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو. اگر اللہ نے تمہیں خالی اوقات دیے, تمہارے پاس مصروفیت نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, تو کچھ اللہ کی عبادت کر لو, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو. پتہ نہیں کب تمہاری مشغولیت ہو جائے, کب تمہاری زندگی بزی ہو جائے, کب تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ, کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اگر خالی اوقات دیے ہیں تو مشغولیت کے آنے سے پہلے اس خالی اوقات کو غنیمت سمجھ لو, اس میں کچھ فائدہ اٹھا لو. فرمایا اللہ کے نبی نے
صحتک قبل سقمک، اللہ نے تمہیں صحت و تندرست بنایا ہے، تمہارے اعضاء و جوارح صحیح سالم ہیں، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں صحیح سالم بنایا ہے، صحت و تندرست بنایا ہے، تو بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ بیماری آ جائے گی پریشان ہو جاؤ گے، بیماری آ جائے گی اللہ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کر پاؤ گے جس طریقے سے تم صحت و تندرستی بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے صحیح سالم اگر بنایا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ عبادات کرنا چاہیے، زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، کیونکہ جب بیمار ہو جائیں گے تو بیماری میں تو انسان پریشان رہتا ہے، نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، اور وہ سارے اعمال جو کرنا چاہتا ہے انسان لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن بیمار ہے نہیں رکھ پا رہا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری عبادات انجام دینا چاہتا ہے لیکن بیمار ہے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہو حیاتک قبل موتک، اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، تم جو چل رہے ہو، کھیل رہے ہو، کود رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی عبادتیں کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ موت جب آ جائے گی اعمال کی ڈائری بند کر دی جائے گی، موت جب آ جائے گی تو ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، موت جب آ جائے گی تو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے نہیں کر پائیں گے، موت جب آ جائے گی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہے تب بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، کر لو اپنی زندگی میں نیکیاں، کر لو اپنی زندگی میں اچھے اعمال، کر لو اپنی زندگی میں لوگوں کی اصلاح کا کام، کر لو اپنی زندگی میں لوگوں کو سمجھانے کا کام۔ آج الگ الگ جگہ پر عبادات ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہی ہیں، الگ الگ لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں ہماری بھی کمی ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں، ان تک صحیح بات نہیں پہنچ پا رہی، ان کو صحیح بات کا علم نہیں ہے، وہ صحیح بات نہیں جانتے ہیں، اس لیے وہ غیروں کے سامنے پیشانیاں رگڑ رہے ہیں، غیروں کے سامنے اپنی مرادیں رکھ رہے ہیں، انہیں صحیح بات نہیں معلوم ہے، صحیح بات کا پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، موت کے آنے سے پہلے۔ موت آ جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا، ڈگڈگی بن جائے گی جب موت آ جائے گی۔ کوئی اگر سوچے گا نا چلو مسجد میں پیسہ دے دے، نہیں دے پائے گا۔ کوئی سوچے گا ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دو، موت آ رہی ہے، ملک الموت نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ توحید پڑھ لو، نہیں پڑھ پائے گا، زبان نہیں چل پائے گی۔ فرعون نے بھی جب اس کی موت کا وقت آیا تو کہا میں ایمان لے کر کے آتا ہوں اللہ پر، لیکن اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہا ہے جب پانی میں ڈوب رہا ہے، تو نے پوری زندگی بغاوت کی ہے، پوری زندگی لوگوں کو قتل کیا ہے، پوری زندگی لوگوں کو پریشان کیا ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اب ڈوب رہا ہے تو کہتا الآن میں ایمان لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اب نہیں چلے گا، اب معاملہ ختم ہے، لہذا پتا چلا کہ زندگی میں ہی اعمال کر لینا چاہیے، زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ چلے گئے وہ عبادات نہیں کر پا رہے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، لہذا اس کو غنیمت سمجھو میرے بھائیو، نوجوان ساتھیوں، خصوصی طور سے اللہ رب العالمین جوانی کے تعلق سے بھی سوال کرے گا، اور جوانی اللہ نے اگر دی ہے تو اس میں وہ ساری ایکٹیویٹی کر کے دکھائیے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، وہ ساری ایکٹیویٹی کر کے دکھائیے جو نبی کے زمانے میں صحابہ نے کر کے دکھائی تھی۔ عمر بن خطاب ایک نوجوان تھے، ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی تھی۔ حضرت علی نے بھی جھنڈا جب لہرایا تھا اسلام کا تو ایک نوجوان تھے، فاتح ایران وہ بھی علامہ سیف بنارسی بھی ایک نوجوان تھے جنہوں نے پورے اندلس کو فتح کر کے دکھایا تھا۔ نوجوانی میں کچھ کر کے دکھاؤ تب اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا کر کے دکھاؤ، اس لیے کہا کہ جوانی کا الگ سے سوال ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ،
वो नौजवान जिसने अपनी जवानी में अल्लाह को राजी कर लिया होगा, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादतें की होगी, अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी होगी, ऐसे नौजवान को कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तीसरे नंबर पर वो खुश नसीब होगा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है, जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, असर की नमाज पढ़ करके गया है, उसे मगरिब की फिक्र लगी हुई है, कब मस्जिद के मीनार से आवाज आएगी, कब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करेगा, कब मैं मस्जिद के अंदर जाऊंगा। उसका दिल मस्जिदों में लटका रहता है, मस्जिदों से मोहब्बत भी करता है, मस्जिदों की सफाई का ख्याल भी रखता है, मस्जिद में काम काज चलता है उसमें भी हाथ बटाता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता है, मस्जिदों को आबाद करने में लगा रहता है, ऐसा खुशनसीब है जिसको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। और मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? मस्जिदों को आबाद वही लोग करेंगे जिनका ईमान मजबूत होगा। वही लोग मस्जिदों में आबाद करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रमजान में भीड़ लगा देंगे, सिर्फ रमजान में मस्जिदें भर देंगे और बाकी अय्याम में गायब हो जाए, ये आबाद करने का मफहूम नहीं है। आबाद करने का मफहूम ये है कि पूरी जिंदगी ता वक्ते मौत का वक्त आने तक अल्लाह की इबादत हमें करना है, मस्जिदों को आबाद करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को मुखातब करके कहा था वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ नबी जब तक आपकी मौत नहीं आ जाएगी तब तक आपको इबादत करना है। ऐसा नहीं आप इमामुल अंबिया बना दिए गए, आपका मकाम ऊंचा है, आपकी अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया गया है तो आप इबादतें करना छोड़ दें, ये मतलब नहीं है, बल्कि मौत आने तक इबादतें करना है। अल्लाह के नबी को मुखातब किया जा रहा है। और हम रमजान में समझते हैं कि इबादतें कर लो काफी, ये आबाद करने का मफहूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतaz ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। जरा ध्यान से सुनो मुसलमानों, अल्लाह की मस्जिदों को कौन लोग आबाद करते हैं? अल्लाह ताला ने चंद लोगों की सिफात बयान की है, मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन लोग हैं? इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत है, वो सारी की सारी चीजों पर ईमान लेकर के आते हैं, वो अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लेकर के आते हैं, सारी की सारी चीजें जो उनसे मतलूब है, मकसूद है, जो तकाजा करते हैं, सारी की सारी चीजों पर ईमान लेकर के आते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है वो अक़ामस सलाह, नमाजों को कायम करने वाले भी मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, फराइज पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, ईदैन की नमाज पढ़ेंगे, ये मस्जिदों में आएंगे, नमाज पढ़ करके मस्जिदों को आबाद करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग जो मस्जिदों को आबाद करेंगे ये दुनिया में भी हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, आखिरत में भी इनकी गाड़ी चल जाएगी। मस्जिदों को आबाद करने का मतलब यही है कि जिनका ईमान मजबूत होगा और जो नमाजों को कायम करेंगे अपनी पूरी जिंदगी, वही लोग अल्लाह की निगाह में महबूब हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लगा रहता है, मस्जिदों से वो मोहब्बत करता है, मस्जिदों की सफाई का ख्याल रखता है, तो अल्लाह के नबी कहते अल्लाह के अर्श के साये में जगह मिलेगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रqa अलैहि, ऐसे दो लोगों को भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में जगह दी जाएगी, जो अल्लाह की रिज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं, जो आपस में दोस्ती करते हैं तो अल्लाह की रिज़ा के लिए, आपस
में दुश्मनियां करते हैं तो अल्लाह के नाराज होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि हमारा दोस्त अगर गलत कर रहा है, हमारा दोस्त हमें गलत काम करने पर उभार रहा है, तो उस दोस्ती के नतीजे में, दोस्ती के चक्कर में आकर के वो गलत काम कर ले। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसे दो लोगों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, जो अल्लाह की रिजा के लिए दोस्ती करते हैं, अल्लाह की रिजा के लिए दुश्मनियां करते हैं। मिसाल के तौर पर दो दोस्त है, दोनों दोस्त नेक हैं, इत्तिफाक है, नेक इंसान से दोस्ती करेगा, बुरा इंसान बुरे इंसान से दोस्ती करेगा। कहा जाता है कि सोहबत का बहुत भयानक असर होता है, बहुत गहरा असर होता है सोहबत का। इसीलिए अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर के कहा था कि अगर इत्र वाले के पास बैठोगे तो कहीं ना कहीं सोहबत में तुम्हें खुशबू मिल जाएगी, और अगर भट्टी के पास बैठोगे, भट्टी वाले के पास बैठोगे, लोहार के पास बैठोगे तो कहीं ना कहीं अगर तुम सामान भी नहीं लोगे तो तुम्हारे कपड़े में धब्बे लग जाएंगे, कालिक लग जाएगी और धूल लग जाएगी। सोहबत की मिसाल देकर के अल्लाह के नबी ने समझाया, इसलिए कहा कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, वरना क्या होगा, क़यामत के दिन अफसोस करेंगे। या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला को अपना दोस्त ना बनाया होता, ऐ काश मैंने फला इंसान को अपना दोस्त ना बनाया होता, तो आज मैदान महशर में मेरी ये हालत ना होती। आज तो लोग आसान समझते हैं दोस्तियां करना, दोस्ती के चक्कर में अल्लाह की नाफरमानियां करना। अगर कोई दोस्त मुशरिक है, चलो उसकी त्योहार में भी चलते हैं। अगर कोई अल्लाह के दर को छोड़ करके किसी और के सामने झुकने वाला भी है, चलो कोई बात नहीं, हमारा दोस्त है, इसकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। अगर हमारा कोई दोस्त काफिर है, चलो दिवाली में शरीक हो जाते हैं, चलो होली में शरीक हो जाते हैं। ये सब नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह की रिजा के लिए दोस्ती करने वाले, अल्लाह की रिजा के लिए दुश्मनी करने वाले, ऐसे लोगों को साया मिलेगा। दोस्ती के चक्कर में आकर के ईमान से खिलवाड़ मत करो, ईमान का सौदा मत करो। दोस्त बनाओ तो अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ कि अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारा दोस्त टोक दे, रोक दे कि अरे क्या कर रहा है, ये गलत काम है, ये बुरा काम है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्तों का इंतखाब करो, ऐसे दोस्तों का चुनाव करो जो हमारी नेकियों के मामले में मदद करे और बुराइयों से रोकने में मदद करे, क्योंकि ऐसे दो दोस्तों के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन अर्श के साए में जगह मिलेगी। लिहाजा पता चला कि दोस्त हमारे अच्छे होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी 5वें नंबर पर फरमाते हैं वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा नौजवान जिसको एक हसीन और जमील लड़की दावत ज़िना दे रही है, एक बड़ी खूबसूरत लड़की दावत ज़िना दे रही है, बड़ी हसीन और जमील लड़की है, बड़े अच्छे खानदान वाली है, बड़ी खूबसूरत भी है, बड़े पैसे वाले भी है, लेकिन किसी नौजवान को दावत ज़िना दे रही है। उसने उस दावत के वक्त ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहूँगा, मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाला, मैं तेरे फुसलाने में नहीं आने वाला, मेरे दिल में तो अल्लाह का डर है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐसे मौके से, ऐसी घड़ी में, ऐसे आलम में अल्लाह के डर से बच जाने वाला, अल्लाह के डर से, बुराई से बच जाने वाला नौजवान भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। कैसा अल्लाह का डर हो, समझ में नहीं आता कैसा अल्लाह का डर हो। अल्लाह का डर इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि हर वक्त हर घड़ी हमें ये लगे कि अल्लाह देख रहा है। अगर इतना भी याद ना रहे कि अल्लाह देख रहा है तो ये समझ लें कि हम हर वक्त फरिश्तों के साथ, हमारे ऊपर फरिश्ते मुसल्लत हैं और हर चीज, हर एक्टिविटी नोट करने बच नहीं पाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खौफ देखो, अल्लाह से किस तरीके से डरते थे। इस तरीके से अगर डरा जाए तो अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिल जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम दूध का प्याला लेकर के आया, दूध का प्याला लेकर के आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिद्दत की प्यास लगी हुई थी, सोच रहे थे कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। पेट के अंदर
शिद्दत है धूप की, इतनी ज्यादा शिद्दत है कि कुछ होठों से लगाने को मिल जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम जैसे ही दूध का प्याला लेकर के आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम से दूध का प्याला ले लिया और अपने होठों से लगा लिया, दूध के प्यालों में अपने होठ लगा दिए, पीना शुरू कर दिया। गुलाम ने सवाल किया, ऐ आका, ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब भी आप मुझसे कोई चीज लिया करते हैं, जब भी कोई चीज मैं आपको दिया करता हूँ, आप मुझसे पहले सवाल करते हैं, लेकिन क्या मामला है, आज मैं दूध का प्याला लेकर के आया हूँ, आपने आज सवाल नहीं किया है, क्या मामला है? जब भी कोई चीज लाता था पूछते थे, मैं बताता था, लेकिन आज दूध का प्याला लेकर के आया हूँ, आपने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया, क्या मामला है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, बड़ी शिद्दत की प्यास लगी थी, सोचा कुछ मिल जाए, इसलिए तैश में आकर के मैंने वो प्याला ले लिया और दूध पीना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पूछा, थोड़ा सा दूध जब पी लिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करने लगे, ऐ गुलाम बतलाओ तो सही, ये दूध का प्याला कहाँ से लाए हो? गुलाम ने पलट करके जवाब दिया, ऐ मेरे आका, ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दूध का प्याला मुझे वहां मिला है, ज़माने जाहिलियत में मैंने एक इंसान पर मंत्र पढ़े थे, मैंने एक इंसान को दम कर दिया था और वो मेरे मंत्र से, मेरे दम करने से ठीक हो गया था। आज उसने मुझे ये दूध का प्याला हदिये में दिया है, गिफ्ट में दिया है। अल्लाह, मेरे आका, मैं ये दूध का प्याला वहीं से लेकर के आ रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या तूने जिसे मंत्र पढ़ करके दिया था वो उस बीमारी से ठीक हो गया था, सही हो गया था या नहीं? फरमाया, हाँ मेरे आका, जब मैंने मंत्र पढ़ा था, मैंने दम किया था, वो ठीक भी हो गया था। लेकिन पलट करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तूने आज मुझे हलाक कर दिया, तूने आज मुझे बर्बाद कर दिया है। कहा, क्या हुआ? कहा, तूने मुझे ऐसा दूध का प्याला ला करके दिया है, जमाने जाहिलियत में तूने ये गलत काम किया था और आज तुझे हदिये में दूध का प्याला मिला है तो तूने मुझे ला करके पेश कर दिया और मैंने पी लिया। फौरन गए दौड़ते दौड़ते, अपनी उंगलियों को गले में डाला और अल्लाह के खौफ से कहा, ऐ अल्लाह, जो दूध के मेरे अंदर चले गए हैं, जितनी मेरी ताकत थी मैंने निकालने की कोशिश की है, मुझे पता नहीं था, मैंने जाने अनजाने में मुझसे ये काम हो गया है। ऐ अल्लाह, तेरा इतना ज्यादा खौफ है, इतनी ज्यादा खशियत है कि मैंने अपनी उंगलियां डाल करके दूध को निकालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ बूंद रह गए हो, कुछ दूध अंदर चला गया हो तो अल्लाह तू रहीम है, रहमान है, माफ करने वाला है, माफ कर देना। ऐसा तकवा, ऐसे अल्लाह से डरने वाले लोग आए तब जा करके अर्श के साए में जगह मिलेगी। अल्लाह के नबी का क्या मामला था, अल्लाह से कितना ज्यादा डरते थे, आपने वो हदीस सुनी है क़ियामुल लैल के हवाले से। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी के क़याम का इतना ये मामला था, अल्लाह के नबी इतना लंबा लंबा क़याम करते थे कि आपके पैरों में भरम आ जाया करता था, आपके पैर सूज जाया करते थे, आपके पाए अक़दस में भरम आ जाया करता था। पूछा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, लिमा तस्नउ हादा क़द गफ़रल्लाहु लक मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, ऐ अल्लाह के नबी, इतना लंबा लंबा क़याम क्यों करते हो, क्यों पूरी रात खड़े रहते हो, क्यों तुम्हारे पैर सूज जाया करते हैं, क्यों इतनी लंबी लंबी इबादत करते हो? फरमाया अल्लाह के नबी ने, ऐ आयशा, अल्लाह ने इतनी ज्यादा नेमतें दी हैं, इतनी ज्यादा नेमतें दी हैं कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। इतना ज्यादा खौफ कि शुक्रगुजारी करने के लिए पूरी रात खड़े हैं, पूरी रात इबादतें कर रहे हैं। ऐसा डर हमारे दिल में होगा तब अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। और दो चीजें हैं वो सुन लीजिए, बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 नंबर पर बयान फरमाया, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। ऐसा आदमी जिसने बड़ी खामोशी से सदका किया होगा, बड़ी खामोशी से अल्लाह के राह में कोई पैसा दिया होगा, इतनी खामोशी से कि अगर
بائیں ہاتھ میں دیا ہے تو دائیں کو بھی پتہ نہیں چلا، یعنی اتنی خاموشی سے دے کر کے چلا گیا اسے بھی نہیں پتہ چلا۔ لیکن آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا، جب تک اعلان نہ ہو جائے، پرچار نہ ہو جائے، ہمارے 2-4 جگہ نام نہ لے لیا جائے، ایسے بات بن جائے۔ خفیہ طور پر بھی مدد کرنا سیکھیں، اکیلے میں بھی مدد کرنا سیکھیں۔ ایسی مدد ہمارے پاس ہونی چاہیے جس کو ہم اور ہمارا اللہ جانتا ہو، کوئی دوسرا نہ جانتا ہو۔ ایسی مدد بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس خفیہ صدقہ ہوگا، یعنی دنیا میں جس نے چھپ چھپ کر کے صدقہ کیا ہوگا، کسی غریب کو دیکھ کر کے خفیہ طور پر مدد کر دی ہوگی، کسی یتیم کو دیکھ کر کے خفیہ طور پر کپڑے بنوا دیے ہوں گے، پیسہ دے دیا ہوگا، مال دے دیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خفیہ صدقہ کل قیامت کے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے ناراض ہوگا، غصہ ہو جائے گا، ہماری حرکتیں دیکھ کر کے، ہمارے گناہ دیکھ کر کے جب اللہ ناراض ہوگا تو خفیہ صدقہ دیکھ کر کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہونا چاہیے جس کو صرف ہم اور ہمارا اللہ جانتا ہو، کوئی تیسرا نہ جانتا ہو۔ ایسے اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آخری نمبر پر بیان فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، 7واں خوش نصیب وہ ہوگا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جہنم کو یاد کرتا ہے، دوزخ کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، میدان محشر کی دہشتناکی کو یاد کرتا ہے۔ یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے ہیں، اس کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں، اس کی پلکیں گیلی ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا آدمی، ایسا انسان، ایسا عبادت کرنے والا جو تنہائی میں عبادت کر رہا ہے، جہنم کو یاد کر کے رونے لگا، قبر کے عذاب کو یاد کر کے رونے لگا، میدان محشر کو یاد کر کے رونے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع، جب تک تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے تب تک اللہ کی خشیت کی بنا پر رونے والا، اللہ کی ڈر کی بنا پر رونے والا جہنم کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ مثال دے کر کے سمجھایا۔ اچھا بتائیں کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ دنیا کی کوئی طاقت تھن میں واپس پہنچا سکتی ہے؟ پہنچا سکتی نہیں پہنچا سکتی۔ کسی کا بھی دودھ ہو، کسی جانور کا دودھ ہو، اگر تھن سے نکل گیا ہے تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت بھی تھن میں واپس دودھ کو نہیں لوٹا سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنی خطرناک مثال دے کر کے کہا کہ اگر اللہ کی بنا پر اللہ کے ڈر کی بنا پر رو گے، تنہائی میں رو گے، جہنم کو یاد کر کے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، تو اللہ کی یہاں اتنا زیادہ مقام کہ جہنم میں کبھی داخلہ نہیں ملے گا، جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی، جنت میں ٹھکانہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔